الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کچھ حالات کا ذکر ہوا تھا، اور اسی ضمن میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس اولاد کا ذکر بھی اجمالی طور پر آیا تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عطا فرمائی تھی. آج ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس اولاد کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جو اللہ جل جلالہ نے سیدہ خدیجہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا فرمائی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی تھیں. بڑے صاحبزادے کا نام قاسم تھا، اور انہی حضرت سیدنا قاسم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی. آپ کو معلوم ہوگا کہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ ہر آدمی اپنی کوئی کنیت رکھتا تھا. کنیت کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی وجہ سے، بیٹے کی وجہ سے یا بیٹی کی نسبت سے باپ کو پکارا جاتا تھا کہ فلاں کا والد. تو جیسے عربوں کا عام رواج تھا کنیت کا، تو اسی رواج کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے تھے، اور 2 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا نام حضرت سیدنا عبداللہ تھا، اور ان کو طیب اور طاہر کے القابات سے بھی پکارا جاتا تھا. ان کا بھی صغر سنی میں یعنی چھوٹی عمر میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اور یہ وہی صاحبزادے ہیں کہ جب یہ دنیا سے رخصت ہوئے تو سرداران قریش آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں منانے لگے، مبارکبادیں دینے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں رہی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ انسان کا نام دنیا میں اس کی نرینہ اولاد کی وجہ سے زندہ رہتا ہے، اور جب نرینہ اولاد ہی باقی نہ رہے، انسان کا بیٹا دنیا میں نہ رہے، تو پھر انسان کا نام، اس کا نظریہ، اس کا مشن بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ تو ان کا خیال تھا. تو جب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ لوگ آپس میں یہی خوشخبریاں ایک دوسرے کو دینے لگے، خوشیاں منانے لگے کہ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام لیوا دنیا میں نہیں رہے گا، کیونکہ آپ کی نرینہ اولاد ہی نہ رہی. تو اس پر اللہ نے پھر سورۃ الکوثر نازل کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی. اللہ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات ہیں وہ آپ کو یاد دلائے گئے کہ ہم نے تو آپ کو کوثر جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، تو آپ ان کے پروپیگنڈوں پر کان نہ دھریے، بلکہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، اور یقین جانیے کہ آپ کا دشمن ہی بے نام اور نامراد رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں صاحبزادے اپنے بچپن میں، اپنے ابتدائی زمانے میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 صاحبزادیاں تھیں. بڑی صاحبزادی کا نام زینب تھا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 برس تھی تو اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، اور ان کا بچپن اور ان کی تربیت، ان کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اور ان مقدس ترین شخصیات کی نگرانی میں ہوئی.
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدائی دور میں ہی اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا اور دعوت دینا شروع کی تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئیں۔ یہ خواتین میں سب سے پہلی مسلمان ہونے والی برگزیدہ شخصیت ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ذکر ہی ان کے سامنے کیا تھا۔ اور مورخین کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کی جو چاروں صاحبزادیاں تھیں جو اس وقت سن رشد تک پہنچ چکی تھیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہی مسلمان ہوئیں، اور انہوں نے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام کی بیعت کی۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی میں سے تھیں، مسلمان بھی ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت بھی کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نکاح اپنے بھانجے حضرت ابو العاص کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت ابو العاص حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حالہ بنت خویلد کے صاحبزادے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ابو العاص حضرت زینب کا رشتہ لے کر اپنی خالہ حضرت خدیجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی بعد میں آئے اور اپنا مدعا پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ میں ذرا زینب کی رضامندی معلوم کر لوں۔ تو حضرت زینب کی رضامندی معلوم کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقد حضرت ابو العاص کے ساتھ کر دیا۔ یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، اور جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا اعلان کیا اور حضرت زینب فوری طور پر مسلمان ہو گئی تو حضرت ابو العاص کے بارے میں آتا ہے کہ چونکہ ان کا مکہ مکرمہ میں ایک سماجی مقام تھا، ایک بڑے تاجر تھے اور بڑے شریف گھرانے سے ان کا تعلق تھا، تو ابتدا میں اپنے سماجی مرتبے کی وجہ سے انہیں اسلام لانے میں کچھ تأمل رہا کہ اگر میں مسلمان ہوا تو لوگ میرے بارے میں باتیں بنائیں گے اور شاید تجارت بھی متاثر ہو جائے۔ تو بہرحال ابتدا میں حضرت ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور غزوہ بدر میں بھی مشرکین کی جانب سے یہ شریک تھے۔ غزوہ بدر میں جب مشرکین نکلنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے جو لوگ مکہ میں تھے، بنو ہاشم، انہیں زبردستی اپنے ساتھ لے گئے، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں یا جو دیگر آپ کے اعزاء اور اقرباء ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ بدر کے میدان میں شریک ہوں۔ تو حالت جبر میں حضرت ابو العاص بھی ان کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے اور بدر کے میدان میں مشرکین کی صفوں میں موجود تھے۔ ایک انصاری صحابی کے ہاتھوں یہ گرفتار ہوئے، اور جب بدر کے قیدیوں کا فدیہ پیش کیا جا رہا تھا، مکہ مکرمہ سے اپنے اپنے اعزاء اور اقرباء کی رہائی کے لیے مکہ کے رہائشی فدیہ بھیج رہے تھے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے ایک ہار بھیجا، اور مورخین کہتے ہیں کہ یہ وہی ہار تھا جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بوقت رخصتی عطا فرمایا تھا، کہ جب ان کی شادی ہوئی اور وہ رخصت ہو رہی تھیں تو حضرت خدیجہ نے انہیں ایک ہار بطور تحفے کے عطا فرمایا۔ حضرت زینب کو اور کچھ نہیں ملا ہوگا تو انہوں نے وہی ہار اپنے شوہر کی رہائی کے لیے بطور فدیے کے مدینہ منورہ بھیجا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ ہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہچان لیا کہ یہ تو حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی ہماری صاحبزادی حضرت زینب کو عطا کیا تھا۔ تو مورخین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہوئی، حضرت خدیجہ کے ساتھ گزرے ہوئے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی رائے ہو تو یہ ہار بھی واپس کر دو اور ابو العاص کو بغیر کسی فدیے کے رہا کر دو۔ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منشا پر لبیک کہا، اور وہ ہار بھی واپس کیا گیا اور جناب ابو العاص کو رہا بھی کیا گیا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العاص سے ایک وعدہ لیا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ جب تم مکہ واپس جاؤ تو میری بیٹی زینب کو بھیج دینا،
اور حضرت زینب کو لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا اور انہیں ہدایات دی کہ فلاں مقام پہ جا کے انتظار کرنا، اور جب زینب وہاں تک پہنچ جائے تو وہاں سے آگے پھر اس کو مدینہ منورہ لے کر آنا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کا واقعہ بڑا دردناک ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب ابو العاص رہا ہو کر مکہ پہنچے تو اپنے وعدے کے مطابق انہوں نے اپنی اہلیہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ بھیجنے کا ارادہ کیا۔ اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کو سوار کر کے بحفاظت اس جگہ تک پہنچا کے آؤ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے حضرات ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو العاص کے بھائی کنانہ بن ربیع نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو سواری پر سوار کیا اور خود ان کے ساتھ چلنے لگے، اور اپنے ساتھ انہوں نے ضروری اسلحہ لے لیا۔ یہ ماہر تیر انداز تھے تو انہوں نے تیر کمان اور مختلف تیر بطور حفاظت کے احتیاط کے پیش نظر اپنے ساتھ لے لیے۔ ادھر مکہ میں یہ بات عام ہو گئی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے لیے نکل رہی ہیں۔ یہ چونکہ بدر کے فوری بعد کا واقعہ تھا، اہل مکہ کو ابھی تک بدر کے زخم تازہ تھے، انہیں یاد تھے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہمیں کتنا نقصان پہنچا تھا۔ تو مکہ کے کچھ اوباش نوجوانوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو روکنے کا ارادہ کیا۔ حالانکہ یہ عربوں کا وطیرہ نہیں تھا، عرب جیسے بھی تھے لیکن بہادر لوگ تھے، خواتین کو روکنا، ان پہ ہاتھ اٹھانا یہ ان کا وطیرہ نہیں تھا اور نہ ہی یہ ان کے روایات کا حصہ تھا۔ لیکن مسلمانوں کی دشمنی میں عربوں نے اس زمانے میں تمام تر جو حدود تھیں وہ پامال کر دی تھیں، تمام تر روایات کو پامال کیا تھا۔ تو کچھ جوانوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعاقب کا ارادہ کیا۔ حبار بن اسود آگے تھا، اس نے نیزے کے ذریعے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو سواری سے نیچے گرایا۔ مورخین کہتے ہیں کہ وہ چٹیل زمین تھی اور اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ امید سے تھیں، 4 ماہ کا حمل تھا ان کو۔ اسی حالت میں جب وہ زمین پہ گریں اور نیچے زمین بھی چٹیل تھی تو انہیں زخم پہنچے۔ یہ صورتحال دیکھ کر کنانہ بن ربیع نے تیر سنبھال لیے، تیر کمان کو سیدھا کیا اور کہا کہ جو بھی قریب آئے گا تو وہ پھر میرے ہاتھ سے بچے گا نہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر ابو سفیان جو وہاں موجود تھے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کنانہ بن ربیع کو سمجھایا کہ اس وقت قریش کے زخم تازہ ہیں اور ہم حضرت زینب کو روکنا نہیں چاہتے، تو آپ ایسا کریں کہ ابھی ان کو واپس لے جائیں اور جس وقت یہ جوان چلے جائیں اور بات ٹھنڈی ہو جائے تو اس وقت خفیہ طریقے سے ان کو لے کے پہنچا دینا۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا اور بعد میں کسی وقت حفاظت کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کے باہر منتظر اسامہ حضرت زید بن حارثہ تک پہنچایا، جنہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو بحفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو مورخین کہتے ہیں کہ وہ زخم جو حضرت زینب کو بوقت ہجرت پہنچے تھے تو اندرونی طور پر وہ زخم کسی طریقے سے برقرار رہے ہوں گے اور بعد میں اسی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ اسی لیے مورخین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہیدہ قرار دیتے ہیں۔ حضرت زینب جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں، بعد میں ایک موقع پہ ابو العاص جو کسی تجارتی قافلے کے ہمراہ شام کے سفر پہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کے لیے حضرت اسامہ بن زید یا حضرت زید بن حارثہ کی نگرانی میں 170 سواروں پر مشتمل ایک لشکر بھیجا، جنہوں نے اس قافلے پر چھاپا مارا اور قافلے کا جو تمام مال و اسباب تھا وہ ضبط کیا۔ اور ابو العاص بھی اسی حملے کی وجہ سے مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے سیدھا جا کے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پناہ لی۔ یہ فجر سے کچھ پہلے کا وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے حجرہ مبارکہ کے دروازے پر سے آواز دی کہ لوگو، میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی ہے۔ یہ اسلام کا عام ضابطہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی بھی فرد
دشمن کے کسی بھی فرد کو پناہ دے سکتا ہے، اور جب مسلمانوں کا کوئی فرد دشمن کے کسی فرد کو پناہ دے دے تو اس کی پناہ کو تسلیم کرنا تمام معاشرے یہاں تک کہ اسلامی ریاست پر بھی لازم ہوتا ہے۔ یہی رواج عربوں میں بھی تھا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی رواج کے مطابق اپنے شوہر ابو العاص بن ربیع کو پناہ دی، اور اس پناہ کا مسلمانوں کے مجمع میں اعلان بھی کیا۔ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے استفسار فرمایا کہ یہ جو جملے میں نے سنے ہیں آپ لوگوں نے بھی سنے ہیں، تو اسی پناہ کے مطابق تمام مسلمانوں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دی، ان کا مال و اسباب بھی ان کو واپس کیا، اور ابو العاص مکہ واپس گئے، اہل مکہ کو جمع کیا، ان کا مال و اسباب ان کے حوالے کیا، اور پھر فرمایا کہ تم میں سے کسی کا کوئی لین دین تو میرے ذمہ واجب نہیں ہے، میں نے اپنے اوپر واجب الادا تمام رقوم ادا کر دیں۔ تو جب اہل مکہ نے تصدیق کی کہ ہاں آپ نے ادا کر دیں اور آپ ایک شریف خاندان کے فرد ہیں، تو اس کے بعد حضرت ابو العاص نے پھر اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور فرمایا کہ اس سے پہلے میں مسلمان اس لیے نہیں ہوا کہ تم لوگ کہیں یہ نہ سمجھو کہ میں نے تمہارا مال ہڑپ کرنے کے لیے یہ ایک ہیلا تراشا تھا، میں نے تمہارا مال تمہیں لوٹا دیا اور تم نے اقرار بھی کر لیا، اب اس کے بعد میں مسلمان ہوتا ہوں۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی اور ان کی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو واپس کر دی۔ یہ اہل علم میں ایک مختلفی مسئلہ ہے کہ جب حضرت زینب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹایا تو وہ سابقہ نکاح کی وجہ سے تھا یا نیا نکاح کرنا پڑا، اس کے بارے میں دونوں ہی آراء ہیں، تو اس وقت یہ مسائل ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ حضرت ابو العاص کی رفاقت میں آئیں، لیکن یہ رفاقت زیادہ دیر تک نہ چلی۔ 7 ہجری میں حضرت ابو العاص مسلمان ہو کے مدینہ منورہ آئے تھے، اور کوئی 1 سال پھر یہ دونوں حضرات اکٹھے رہے، اور 8 ہجری کے ابتداء میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو حضرت ام ایمن، ام المومنین حضرت سودا اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں غسل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اپنی صاحبزادی کے کفن کا حصہ بنانے کے لیے عطا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کا نماز جنازہ پڑھایا، اور ان کی تدفین بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں عمل میں آئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 بچوں کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ایک ان کے بیٹے علی کا ذکر کیا جاتا ہے، علی بن ابی العاص۔ ان کے بارے میں 2 قسم کی آراء ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ سن رشد کو پہنچے تھے، نوجوانی تک پہنچے تھے، اور فتح مکہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بھی یہ سوار تھے، اور بعد میں جنگ یرموک کے موقع پہ شہید ہوئے تھے۔ اور امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں، یہ حضور علیہ السلام کی نواسی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بڑا والہانہ اور جذباتی تعلق تھا۔ سیرت اور حدیث کی مختلف کتابوں میں ان کے مختلف واقعات ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کس قدر گہرا تعلق تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس لاڈلی نواسی کو اٹھا کر کبھی باہر تشریف لاتے اور کبھی ان کو اٹھا کر نماز پڑھایا کرتے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت امامہ کو اٹھا کے باہر تشریف لائے، اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ چنانچہ جب آپ قیام میں ہوتے تو امامہ کو اٹھا کے رکھتے، اور جب رکوع میں جانا ہوتا تو انہیں اتار کے رکھ دیتے۔ رکوع اور سجدے سے فارغ ہو کر پھر جب آپ اٹھتے تو حضرت امامہ کو پھر اٹھا لیتے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ غالباً حضرت زید بن علی کی روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام کے پاس ایک قیمتی ہار تھا۔
تو جب آپ تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہار میں اس کو دوں گا جو میرے گھر میں، میرے گھر والوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ یہ جملہ سن کر ہمارا گمان ہوا کہ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی یعنی حضرت عائشہ کو ملے گا کہ حضور علیہ السلام کو اپنے اہل خانہ میں ان کے ساتھ شدید محبت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امامہ کہاں ہے، اور حضرت امامہ کو بلایا اور انتہائی محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار ان کو عطا فرمایا۔ ایک اور روایت بھی اسی مضمون کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نجاشی بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ قیمتی ہدایہ بھیجے تھے، ان میں ایک سونے کی انگوٹھی بھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ زیور، وہ خوبصورت انگوٹھی عنایت فرمائی۔ تو یہ مختلف واقعات کتب سیرت میں اور حدیث کی کتابوں میں بکھرے ہوئے ملتے ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بڑی صاحبزادی حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ سے انتہائی جذباتی اور والہانہ نوعیت کا تعلق تھا۔ ان حضرت امامہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی نے بعد میں ان سے نکاح کیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے رخصت ہونے سے قبل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد میری بھانجی امامہ سے نکاح کر لینا، تو ان کی وصیت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امامہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت امامہ کو ان کے والد حضرت ابو العاص نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے ماموزاد بھائی حضرت زبیر بن عوام کے سپرد کیا تھا کہ آپ اب ان کے سرپرست ہیں۔ تو حضرت زبیر بن عوام نے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت امامہ کا عقد نکاح کیا تھا۔ غالباً 28 برس تک حضرت امامہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں رہیں، اور حضرات حسنین کریمین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کی سرپرستی اور ان کی خبرگیری اور تربیت اور پرورش فرماتی رہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا جس کے نتیجے میں ان کی شہادت واقع ہوئی، تو اپنی شہادت سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امامہ سے فرمایا کہ میرے بعد مغیرہ بن نوفل سے نکاح کر لینا۔ چنانچہ جب حضرت علی کی شہادت واقع ہوئی تو ان کے شہید ہونے کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امامہ کا نکاح حضرت علی کی وصیت کے مطابق حضرت مغیرہ بن نوفل کے ساتھ کیا تھا، اور انہی کے عقد میں حضرت امامہ رہیں یہاں تک کہ 66 ہجری میں شام کے علاقے میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سرگزشت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی کس طریقے سے دنیا میں قیام فرما رہیں اور ان کی اولاد کون کون تھی اور کہاں کہاں تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہی افضل بناتی اصیبت فیہ، کہ یہ میری سب سے افضل بیٹی ہے، یہ میری سب سے سعادت مند بیٹی ہے جس کو میری وجہ سے تکالیف دی گئی تھی، جس کو میری وجہ سے مختلف مصائب پر سے گزرنا پڑا تھا۔ حضرت زینب نے کتنی تکلیف دہ زندگی گزاری تھی کہ ان کی ہجرت کا واقعہ بھی بڑا دردناک تھا جیسے میں نے عرض کیا، اور اس کے بعد انہیں اپنے شوہر سے دور رہنا پڑا، اپنے شوہر سے جدا رہنا پڑا کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور بعد میں جب وہ مسلمان ہوئے بھی تو بہت کم وقت ملا انہیں اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، اور 1 سال یا اس سے بھی کم کا وقت تھا کہ اس کے بعد وہ انہی زخموں کی وجہ سے جو ہجرت کے موقع پہ ان کو پہنچے تھے وہ اللہ کو پیاری ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کی دوسری صاحبزادی کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضرت رقیہ کا پہلا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے ساتھ ہوا تھا، اور جس وقت یہ صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب و تب، تو ابو لہب غضبناک ہوا اور اس نے آ کے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دو۔ چنانچہ اپنے والد کے حکم سے مجبور ہو کر عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دی۔ ان عتبہ کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے،
فتح مکہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے دریافت فرمایا کہ تمہارے بھتیجے عتبہ اور معتب کہاں ہیں؟ یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے۔ تو حضرت عباس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس طرح دیگر مشرکین فرار ہیں وہ بھی فرار ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ تو حضرت عباس گئے تو غالباً عرفات یا منا کے مقام پر یہاں کسی وادی میں یہ دونوں موجود تھے۔ تو حضرت عباس ان دونوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا۔ یہ تو قسمت کی بات تھی کہ ان کا والد جو بنو ہاشم کا سردار تھا اور آپ علیہ السلام کا چچا تھا، وہ بدبختی میں اتنا آگے گیا کہ اللہ نے اس کا نام لے کر سورت نازل کی۔ قرآن کریم نے کسی کا نام لے کے اس کی مذمت نہیں بیان فرمائی گئی سوائے ابو لہب کے۔ تو اس کی بدبختی تھی اور اس کے اس بیٹے کی قسمت اللہ نے کھولی کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوئے۔ یاد رہے کہ یہ وہی ابو لہب کے بیٹے ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے روبرو آ کے آپ کی صاحبزادی کو طلاق دی تھی۔ اور یہ ایک باپ کے لیے کتنا تکلیف دہ موقع ہوتا ہے کہ وہ ایسے شخص کا سامنا کرے جس نے اس کی بیٹی کو اس کے منہ پہ آ کے طلاق دی ہو۔ لیکن دین کے معاملے میں اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر اتنا نرم بنایا تھا کہ اپنے ہر قسم کے دشمن کو آپ نے معاف فرمایا، یہاں تک کہ عتبہ بن ابی لہب کو نہ صرف معاف فرمایا بلکہ خود اس کو بلایا۔ اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب یہ دونوں مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسرور ہوئے کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ یہ دونوں میں نے اللہ سے مانگے تھے اور اللہ نے مجھے عطا فرمائے۔ چنانچہ یہ پھر اسلام پر ثابت قدم رہے۔ غزوہ حنین میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ یہ دونوں بھائی شریک تھے۔ ابو لہب کی ایک اور صاحبزادی حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، یہ بھی مسلمان ہوئی تھیں۔ یہ اپنے بھائیوں سے پہلے مسلمان ہوئی تھیں اور انہوں نے ہجرت بھی کی تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں تو ان کے پاس کچھ خواتین نے سورہ لہب کا ذکر کیا اور ان کے والد کی نسبت سے ان کو عار دلائی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ لوگ اس طریقے سے مجھے عار دلا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کا یہ طرز عمل بڑا ناگوار گزرا، اور روایات میں آتا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے مجمع میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یہ کیا ماجرا ہے کہ لوگ میرے اہل کے معاملے میں مجھے اذیت دے رہے۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان شفاعتی لتنال قرابتی، کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میرے اہل خانہ کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ تو اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے تو تم لوگ ان کو اذیت کیوں دیتے ہو؟ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب انہوں نے شکایت کی کہ لوگ مجھے والد کی نسبت سے عار دلاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ جو آدمی میرے نسب اور میرے اعزہ اور اقربا کو اذیت دے گا تو اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ جل جلالہ کو اذیت دی۔ اور ظاہر ہے کہ جو اللہ کو اذیت دے گا تو وہ مسلمان کہاں باقی رہے گا۔ تو حضرت رقیہ کا پہلا نکاح عتبہ بن ابی لہب سے ہوا تھا، اور جب اس نے طلاق دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کو حضرت عثمان کے عقد میں دیا، اور یہ حضرت عثمان کے ساتھ ہی رہیں، ان کے ساتھ ہجرت حبشہ بھی کی اور بعد میں ہجرت مدینہ بھی ان دونوں مقدس میاں بیوی نے اکٹھے کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اور اسی عبداللہ کی وجہ سے حضرت عثمان کی کنیت ابا عبداللہ ہے۔ چنانچہ یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی عمر 2 سال کی ہوئی تو کسی مرغ نے ان کے چہرے پہ یا آنکھ پر ٹھونگا مارا اور اسی زخم کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا، اور حضرت رقیہ کی اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ غزوہ بدر کے موقع پہ جب مسلمان بدر کے میدان میں تھے تو ان کا انتقال ہوا۔ جب مسلمان بدر کے لیے جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی بیمار تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم بدر میں مت جاؤ بلکہ اپنی اہلیہ کی تیمارداری کرو۔ اور جس وقت مسلمان فتح کی نوید لے کے مدینہ پہنچے تھے تو اس وقت حضرت عثمان اپنی اہلیہ حضرت رقیہ کی تدفین کر کے فارغ ہوئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی
ان کی قبر پر تشریف لے گئے تھے، اور اس وقت کچھ مدینہ کی خواتین نے حاضر ہو کر ماتم کرنا شروع کیا تھا، رونا پیٹنا چلانا شروع کیا تھا غم کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور فرمایا کہ اگر رونا ہے تو رو لو، لیکن یاد رکھو کہ جب تک تمہارا یہ غم تمہاری آنکھ اور دل تک رہے گا تو یہ اللہ کی جانب سے ہے اور ایک رحمت ہے، لیکن جیسے ہی تمہارا یہ غم زبان اور ہاتھوں پر منتقل ہوگا تو پھر یاد رکھنا کہ یہ شیطان کی جانب سے ہے۔ یہ غم منانے کا ایک طریقہ کار تجویز فرمایا کہ غم انسان کو ہوتا ہے اور غم منانا ایک فطری چیز ہے، لیکن جب تک وہ دل اور آنکھ تک رہتا ہے کہ دل مغموم ہوتا ہے اور دل کے غمناک ہونے کی وجہ سے آنکھ آنسو بہاتی ہے، تو یہ ایک شرعی طریقہ کار ہے، یہاں تک اللہ نے اجازت دی ہے۔ لیکن جیسی ہی یہ زبان تک منتقل ہوتا ہے اور ہاتھوں تک آتا ہے کہ زبان سے ناشکری کے جملے نکلتے ہیں اور ہاتھوں سے انسان اپنے سینے کو پیٹتا ہے، تو پھر اس کو شیطان کی جانب سے قرار دیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بڑی بہن حضرت رقیہ کی قبر کے کنارے پر بیٹھی تھی اور آنسو بہا رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنسو پہنچ رہے تھے۔ آگے حضرت ام کلثوم کے واقعات اگلے جمعے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ جل جلالہ سمجھنے کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔